فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے آج ہم 9th کلاس یونٹ نمبر 10 سٹارٹ کریں گے، جس کا عنوان ہے ڈرگ ایڈکشن۔ ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت، منشیات کی بری عادت۔ بیٹے اس کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے، ایکسرسائز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دا سیورل کائنڈز دیٹ آر رسپانسیبل فار ڈرگس۔ ڈرگس کون کون سی وجوہات ہیں جو کہ ڈرگس کا باعث بنتی ہیں، جو ڈرگس کا باعث بنتی ہیں۔ ہاؤ کین وی اسکیپ، ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور سیلوز، اینڈ واٹ از دا رول آف دا فرینڈز، واٹ از دا رول آف دا ٹیچرز، ایز ویل ایز واٹ از دا رول آف دا پیرنٹس in order to protect، بچانے کے لیے، in order to protect their children, their students and their friends also۔ Now let us see the translation۔ Drug addiction، منشیات کی لت۔ ڈرگ ایڈکشن از اے کامن پرابلم، ایک عام مسئلہ ہے۔ ڈرگ ایڈکشن ایک عام مسئلہ ہے آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے۔ آج ساری دنیا کے اندر ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت، منشیات کی بری عادت ایک عام مسئلہ ہے۔ دیر آر مینی فارمز آف ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی عادت کی، منشیات کی لت کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ بٹ دا موسٹ ڈینجرس آف آل، ان سب سے بڑھ کر از دا ایبسولوٹ ڈپینڈنس آن اٹ، اس پر مکمل طور پر انحصار کرنا ہے۔ انحصار کا مطلب ہے کہ ڈرگ ایڈکٹ کنسیڈر ہی کین نیور سروائیو وداؤٹ ڈرگس، وہ ڈرگس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اٹ بیکمز اے پارٹ آف اٹس لائف، اس کی زندگی کا خاصہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پینا ضروری ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے میرے کو ڈرگز لینا انتہائی ضروری ہے، جس لوگوں کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بٹ دا موسٹ ڈینجرس آف آل، سب سے خطرناک ترین از دا ایبسولوٹ ڈپینڈنس آن اٹ، ان پر مکمل طور پر انحصار کرنا ہے۔ لانگ ٹرم یوز، لانگ ٹرم لمبے عرصے تک یوز، لمبے عرصے تک استعمال آف ڈرگ، منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال کازز وجہ بنتا ہے پرماننٹ، مستقل، مینٹل، ذہنی اینڈ فزیکل فٹنس، سکنس، فزیکل سکنس۔ یہ پھر دیکھیں لانگ ٹرم یوز آف ڈرگ، لانگ ٹرم یوز آف ڈرگ، منشیات کا زیادہ دیر تک استعمال، لمبے عرصے تک استعمال وجہ بنتا ہے ایک مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ دا مور ڈینجرس a substance is used، جتنا خطرناک یہ چیز ہوگی دا مور risky it becomes، اتنا ہی زیادہ یہ انسان کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ اٹس کنٹینیوس یوز، اس کا مستقل استعمال کازز وجہ بنتا ہے ٹوٹل ڈپینڈنس آن دا ڈرگ، نشے پر مکمل طور پر انحصار بن جاتا ہے۔ اس کا زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے یہ زندگی کا ایک خاصہ بن جاتا ہے۔ سم کائنڈ آف ڈرگ، مختلف اقسام کی ڈرگز یا نشہ، ڈیٹ کاز جو وجہ بنتے ہیں ڈسٹربنس، خلل کی وجہ بنتے ہیں آف مائنڈ اینڈ باڈی، دماغ اور جسم میں خلل کا باعث بنتے ہیں، اور وہ یہ ہیں ہیروئن، میریجوانا، بھنگ، ٹباکو، تمباکو، ویلیم کی گولیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ویلیم، کوکین، حشیش اینڈ الکوہل اور شراب وغیرہ۔ ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، ڈرگ ایڈکشن جو ہے از کازڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، انوائرمنٹل فیکٹرز ماحولیاتی عوامل ڈرگ ایڈکشن کا باعث بنتے ہیں، ماحولیاتی عوامل نشے کی عادت کا باعث بنتے ہیں۔ a few important environmental factors، چند ایک اہم ماحولیاتی عوامل ڈیٹ میں کا جو وجہ بن سکتے ہیں ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی عادت کی وجہ بن سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں بیڈ پیئر انفلوئنس، بیڈ پیئر انفلوئنس، پیئر کا میں نے لکھا بھی ہے یہ ہم عمر ساتھی، ہم عمر دوست، احباب وغیرہ، ہم عمر دوستوں کے اثرات اینڈ ٹربل ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور ایک پریشان کن گھریلو پس منظر ہے۔ ظاہر ہے جب، اور یہ ریالٹی بھی ہے، بہت بڑی ریالٹی ہے، اف دیر از نیڈ آف منی ایٹ ہوم، اگر گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، اگر میاں اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، بچے کے ماں باپ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اینڈ ہی ڈیزروز اٹینشن، تو وہ ایک مینٹل
سکنس کا باعث بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اس ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں میرے دماغ میں کبھی آئیں ہی نہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈرگز لینا شروع کر دے گا. اینی ہاؤ لیٹر آن ہوتا یہ ہے کہ دا سول بریڈ ارنر آف اے فیملی بیکمز انفٹ ٹو ارن لائیولیہڈ فار ہز وائف اینڈ چلڈرن اینڈ فیملی. واحد خود کفیل والدین کے اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے گھریلو افراد کے لیے، بچوں کے لیے، وائف وغیرہ کے لیے وہ پیسے وغیرہ کما سکے. زندگی اس کی المختصر تباہ ہو جاتی ہے. اچھا جی، وین ینگ پیپل، جب نوجوان لوگ ریمین ان بیڈ کمپنی، بری صحبت میں رہتے ہیں، بری صحبت میں ایسے افراد کی صحبت جو آلریڈی نشہ کرتے ہیں، اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس، تجربات کرتے ہیں، ان دا نیم آف ایڈونچر، مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں. دے میں فال اپریٹ ٹو ایڈکشن، وہ منشیات کی بری لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دا پیپل ہو آر ڈسٹربڈ، وہ لوگ جو ڈسسیٹسفائیڈ، دا پیپل ہو آر ڈسسیٹسفائیڈ، وہ لوگ جو غیر مطمئن ہوتے ہیں، زندگیوں سے غیر مطمئن ہوتے ہیں. غیر مطمئن ایسے ہوتے ہیں، ایک چیز میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی، امتحانات میں ناکامی ہو جاتی ہے، اور بھی دیر آر سو مینی سوشل ریزنس بیہائنڈ دس فیکٹ. ود دیئر لائف، زندگیوں سے وہ غیر مطمئن ہوتی ہیں. مے آلسو ریسارٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن، وہ بھی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ بھی ڈرگ ایڈکشن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، منشیات شروع کر سکتے ہیں. ان آرڈر ٹو سیک اینڈ اسکیپ، فرار حاصل کرنے کے لیے، فرار ہونے کے لیے، بچنے کے لیے، فرام رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ بھی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نشے کی بری عادت کی طرف لوٹ آتے ہیں. اس کے بعد 2 پیراگراف ہیں بیٹے. یو آر سپوز ٹو لرن آل دیز پیسز in the best way you can do. Now I am going to speak out all the difficult meanings of the words. Be attentive. Common, عام. Forms, صورتیں. Absolute, مکمل. Dependence, انحصار. Causes, وجہ بنتا ہے. Permanent, مستقل. Mental, ذہنی. Physical, جسمانی. Risky, خطرناک. Disturbance, خلل یا رکاوٹ. میریجوانا، بھنگ، کوکین، حشیش. Environmental، ماحولیاتی. Factors، عوامل. Peer، ہم عمر، دوست یا ساتھی. ایڈکشن، منشیات، اوپر تھا. انفلوئنس، اثر. ڈومیسٹک، گھریلو. ایڈونچر، مہم جوئی. پرے، شکار. ڈسسیٹسفائیڈ، غیر مطمئن. ریسارٹ، رجوع کرنا، آ جانا، کسی چیز کی طرف آ جانا یا رجوع کرنا. اسکیپ، فرار ہونا. رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں. تو دیز وار دا ٹرانسلیشن آف دا ٹاپک ٹوڈے. اب تھوڑا سا پاک اسٹڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا ترجمہ بیٹے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اہم چیپٹر ہے، اس میں سے بھی سوال اپنا آنسر کویشچنز آ جایا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریویو ایکسرسائز میں اس کے بارے میں جو سوالات وغیرہ دیے ہوئے ہیں، MCQs وغیرہ، تو اس کے میں سے بھی وہ آپ کو دے سکتے ہیں ایگزامینر. آج ہم نے کل وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ کرایا تھا تمکاسر، تو آج ہم اگلا جو مین ٹاپک آ رہا ہے، اس سے پہلے بیٹے ایک چھوٹا سا ٹاپک آتا ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق. گجرات تھی، مناوادر تھی، اس کے علاوہ کشمیر تھی، اور کپور تھلا، سو بے شمار ہم نے دیکھا پچھلے ٹاپکس میں کہ 600 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں. 600 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران مہاراجا تھے، راجما نسل در نسل چلتی آ رہی تھی. بہاولپور بھی ریاست تھی جو پاکستان میں اب شامل ہے. آئی واز ٹیلنگ یو اباؤٹ دیسی ریاستیں. تو دیسی ریاستوں کے جو حکمران تھے ان کو بیٹے بلایا گیا تھا. یہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت ان کو بلایا گیا تھا، اور ان سے پوچھا گیا تھا، ان کو ایک مائنڈ میں ان کے ایک بات ڈالی گئی تھی کہ جب بھی آپ ڈیسائیڈ کریں اپنی اسٹیٹ کے بارے میں، آپ نے لازمی اپنی پبلک کی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو حاصل ہونی چاہیے. واٹ دا پبلک وانٹس، پبلک کیا چاہتی ہے. ان میں سے کئی ریاستیں بیٹی ایسی تھیں جن پر ہندوؤں کا وہ تھا اکثریت تھی، کئی ایسی تھیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت والی ریاستیں جو تھیں وہ پاکستان کے حوالے کر دی جاتی، اور جہاں پر ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے، وہ ان کو حوالے کر دی جاتی. کئی کا فیصلہ ہو سکا. کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ رہا ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ ریاستیں تھیں. تو کیونکہ اس علاقے کو سراب کرنے والے تمام دریا ادھر سے آتے ہیں، ایک سازش کے تحت کشمیر کو باقاعدہ اس کا حصہ بنا دیا گیا. تو بہرحال ایک چھوٹا ٹاپک ہے، اس کو آپ کر لیجیے گا. سوال ہم نے شروع کرنا ہے 9556 کا دستور.
1956 کا دستور. ٹوڈے آئی ول ٹیل یو کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے, واٹ از آئین, آئین کیا ہوتا ہے. تو بیٹے سن لیں غور سے, انتہائی توجہ سے سنیں. اصول و ضوابط, اصول و ضوابط کا مجموعہ جس کے تحت ملک کا نظام چلایا جاتا ہے, جو اصول و ضوابط کا مجموعہ جس کے تحت ملک کا نظام چلایا جاتا ہے اسے دستور کہتے ہیں. 47 میں پاکستان بنا اور دستور ہمارا بن رہا ہے. 56 میں 9 سال کا عرصہ لگ گیا. اینڈ وٹ ور دا فیکٹرز بیہائنڈ دس بیڈ ریالٹی, بیٹر ریالٹی, تلخ حقیقت کے پیچھے وجوہات کیا تھیں, وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. ہم نے ٹیکسٹ شروع کرنا ہے کہ اس کا 56 کا جو دستور ہے یا آئین ہے یا کانسٹیٹیوشن, اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں. تو ذرا سنیے گا, تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, یہ کوئی بہت بڑی وجہ جو اس میں رکاوٹ کا باعث بنی دستور میں, وہ مشرقی پاکستان تھا. آبادی کافی زیادہ تھی اس کی. اس ایریا کے 4 صوبے تھے. مغربی پاکستان جہاں آج پاکستان ہے, پنجاب, سندھ, بلوچستان اس زمانے میں سرحد, اور آج خیبر پختونخوا کے پی کے. تو 5واں صوبہ یہ تھا. اس کی آبادی بہت زیادہ تھی. اس خطے سے مجموعی آبادی سے بھی اس کی آبادی تقریباً زیادہ تھی. تو یہ بھی ایک اس کا مسئلہ آ جاتا تھا, نمائندگی کا مسئلہ. جب صوبوں کو نمائندگی دی جاتی تھی, ہر ایک کو نمائندگی دی جاتی تھی, تو اس حوالے سے یہ خطہ جو تھا نا مغربی پاکستان کا, ان کی نمائندگی زیادہ ہو جاتی تھی. تو انہوں نے اس حوالے سے احتجاج وغیرہ بھی کیے. تو 1 یونٹ پھر بنا دیا گیا. اس خطے کو 2 صوبے بنا دیے گئے, ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان. یہ 2 صوبے بنا دیے. 1 یونٹ قائم کر دیا گیا. اور مشتاق احمد گورمانی جو تھے, اس کے پہلے گورنر, اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے. یہ وحدت 1970 تک قائم رہی. ظاہر پھر 71 دسمبر 1971 میں وہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ آنے والے وقت میں ایسا ہوا تھا, لیکن ہم ابھی 56 کے فیز میں ہی ہم گھوم پھر رہے ہیں. وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے ایک ایسا فارمول تشکیل جس پر تمام سیاسی گروپوں اور صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا. نئے آئین کا مسودہ اس کا ڈرافٹ کتابی شکل میں جو تھا 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا اس کے اپروول کے لیے. اور گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد, اس زمانے میں گورنر جنرل ہوتا تھا, آج جو صدر ہے اس زمانے میں اس کا نام گورنر جنرل تھا. اچھا, تو حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کو 23 مارچ 1956 ایک اچھا دن اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا. 23 مارچ ظاہر جو میں پاکستان تھا, قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی. تو 23 مارچ 1956 کو اس کو ملک میں نافذ کر دیا گیا. اس کے جو نمایاں خد و خال ہیں وہ بیٹے تحریری آئین. یہ آئین تحریری تھا, بڑی آسان ہے, بہت آسان ہے, پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جائیں گی. 234 دفعات 13 افواد 6 گوش والے وغیرہ تھے. اس میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا. یہ ایک لچکدار آئین تھا. لچکدار آئین ایسا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لچکدار آئین, ایک ہوتا ہے استوار آئین, ایک ہوتا ہے غیر لچکدار آئین. اسے نیم استوار بھی کہتے ہیں. لچکدار آئین ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ترمیم کرنا, ترمیمی دستور کسی شکل کو تبدیل کرنا, دستور کی کسی شکل کو تبدیل کرنا, امینڈمنٹ کہتے ہیں اس کو, ترمیم کو. تو لچکدار آئین ترمیم کرنا بڑا ہی آسان ہو, استوار آئین ترمیم کرنا انتہائی مشکل طریقہ ہو. غیر لچکدار یا نیم استوار آئین ایک ایسا آئین ہوتا ہے جس میں طریقہ ترمیم جو ہے نا وہ زیادہ مشکل نہ ہو, نہ ہی زیادہ آسان ہو. تو بہرحال یہ ایک لچکدار آئین تھا. حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالا جا سکتا تھا. یہ آئین وفاقی تھا. میں نے بتا رہا تھا میں اپنے بچوں کو کہ وفاق ہوتا ہے, کسی اسٹیٹ کا وفاق ہوتا ہے. وفاق مین کے سارے علاقے, سارے صوبے اس وفاق کا حصہ ہوتے ہیں. وفاق میں مختلف اکائیاں ملی ہوتی ہیں. تو جب 1 یونٹ بنایا گیا تو وفاق میں 2 صوبے تھے, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا. اس سے پہلے وفاق کے 56 راؤنڈ بورڈ جو تھے, وفاق کے 5 صوبے تھے, 4 اس کے مغربی پاکستان کے, اور ایک صوبہ جو تھا نا وہ مشرقی پاکستان کا. یہ ہمارا وفاق تھا. اور یہ وفاق یہ ٹوٹی ہماری 71 میں. پارلیمانی آئین, اچھا اس کے علاوہ وفاقی آئین کی ایک اور بیٹے خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں نا قانون سازی کے لیے
فہرستیں دی جاتی ہیں. ایک مرکزی فہرست ہوتی ہے، ایک صوبائی فہرست ہوتی ہے، اور ایک مشترکہ. مرکزی فہرست سے مراد ایسے امور ہیں جن کے بارے میں صرف مرکزی اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے. صوبائی فہرست میں وہ امور آتے ہیں، وہ شعبہ جات آتے ہیں جن کے بارے میں صرف صوبائی اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے. اور مشترکہ فہرست میں وہ امور آتے ہیں جن کے بارے میں قانون سازی کرنے کا اختیار مرکز کو بھی ہے اور صوبوں کو بھی ہے. اگر ایک بھی وقت میں دونوں نے قانون سازی کر دی تو مرکز کا جو بنایا ہوا قانون ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، باقی اس کو ڈیلے کر دیا جائے گا صوبائی قانون کو. ود دس ہوپ کہ آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے. آل دا بیسٹ. فی امان اللہ. گاڈ بلیس یو.